اس میں گرفتار ہوئے. اس ساری کی تفصیل جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے جو موبائل تھا جس کے حوالے سے نور مقدم کے موبائل کے حوالے سے اس نے انکشاف کیا تھا پولیس کے سامنے زاہد جعفر نے, اس کو وہاں سے ریکور کرنے کے لیے پولیس F7 میں اس ملزم کو, ظاہر جو مرکزی ملزم ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس سے پہلے کبھی بھی سامنے نہیں آئی, کبھی بھی رپورٹ نہیں آئی کہ اسی ملزم کو جیل سے نکالا گیا یا پولیس کی جو کسٹڈی میں جب تھا تو وہاں سے F7 اسی گھر میں لے جایا گیا اور شوکت مقدم کی موجودگی میں اور ایک اور جو گواہ ہیں اس میں ہیں, ان کی دونوں کی موجودگی میں وہاں پہ یہ لے جایا گیا اور وہ موبائل جو تھا وہ وہاں سے ریکور کیا گیا. وہ موبائل تھا نور مقدم کا جو اس دن اس نے پھینک دیا تھا. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لاہور سے جو رپورٹس ساری فنگر پرنٹ کی رپورٹس منگوائی گئیں یا دیگر جتنی بھی DNA کی رپورٹس جو ہے اس کا حوالہ بھی اس میں دیا گیا ہے, اور جو گرفتاریاں ہوتی رہیں گائے بگائے گرفتاریاں ہوتی رہیں اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. لوکیشنز لی گئی ہے جتنے بھی ملزمان تھے, خاص طور پر جو مالی چوکیدار خانسامہ, ان کی لوکیشن خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ لی گئی ہے کہ وہ ان کی لوکیشن کیا تھی. جو DNA تھے ان تمام لوگوں کے کروائے گئے, اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیس لکھتی ہے کہ 12 اگست کو جاری کردہ DNA رپورٹ موصول ہوئی جس کے مطابق DNA رپورٹ کے مطابق ملزم ظاہر ذاکر جعفر کا مقتولہ نور مقدم کے ساتھ جو زنا یا ریپ جو ہے وہ کرنا پایا گیا. یہ بالکل ریکارڈ پہ پولیس لے آئی ہے کہ یہ زنا اس نے کیا تھا اس ملزم نے. اور اس کے بعد ملزم جو ہے ظاہر ذاکر کے خلاف مقدمہ اعظم ہے وہ 376 جو ریپ کی دفعہ ہے وہ اس میں ایڈ کی گئی. جو جیسے ہی ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے رپورٹ ملی تو اس کے بعد یہ دفعہ اس میں ایڈ کی گئی, اور مقدمہ میں ملزم ظاہر ذاکر جعفر نے مورخہ 20/7 کو نور مقدم کو اپنے گھر میں قتل کیا, یہ کہا ہے. اس کے علاوہ جو رابطے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز پولیس نے یہ بھی لکھی ہے کہ مورخہ جو واقعی CCTV فوٹیج پولیس نے نکلوائی تھی کہ اس کے مطابق 18 جولائی کو قتل سے 2 روز قبل 18/7 کی شب نور مقدم F74 مکان نمبر 07 اسٹریٹ 60 میں آتی دکھائی دی. چوکیدار افتخار گیٹ پر موجود ہوتا ہے جو اس سے پوچھ گچھ نہیں کرتا. پالتو کتا جو تھا اس گھر میں, اس کا گھر کا نور مقدم کو دیکھ کر مانوس دکھائی دیتا ہے, جس سے نور مقدم اور ظاہر ذاکر کے خاندان کا سابقہ تعلق اور گھر میں آمد و رفت نظر آتی ہے, جس سے مدعی کے بیان کی تائید جو ہے وہ ہوتی ہے. اور DVR کے مطابق ریکارڈنگ نور مقدم مقتولہ جب اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے بھاگ کر گھر سے گیٹ پر آتی ہے اور چوکیدار افتخار اس کو گیٹ کھولنے نہیں دیتا تو رکاوٹ بنتا ہے. اگر گیٹ کھولنے دیتا تو نور مقدم قتل نہ ہوتی. اور مورخہ 20/7 کو جب مقتولہ نور مقدم واش روم سے چھلانگ لگا کر بھاگی ہوئی جو ہے وہ گیٹ پر آئی تو افتخار چوکیدار جو تھا اس کو سہولت نہیں دیتا اور وہ سیڑھیوں کے ذریعے بیسمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. محمد جو جان مالی ہے وہ نور مقدم کو گیٹ نہیں کھولنے دیتا. اگر جو مالی ہے اس کو گیٹ کھولنے دیتا تو نور مقدم باہر جا سکتی تھی. ملزم ظاہر ذاکر جعفر جو ہے وہ نور مقدم کو زبردستی گیٹ سے گھسیٹ کر گھر کے اندر لے جاتا ہے اور بعد ازاں ظاہر ذاکر جعفر جو ہے وہ نور مقدم کو اس گھر میں قتل کر دیتا ہے. اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ ملزم ظاہر ذاکر جعفر اور چوکیدار افتخار کا نور مقدم کو اس گھر میں زبردستی بند رکھنا اور ان ملزمان کا نور مقدم کی موجودگی میں اس گھر میں مخفی رکھنا اور سنگین جرائم کے اطلاع نہ دینا, اس میں دفعات جو ہے پولیس نے لگائی ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ ملزم ذاکر جعفر کے خلاف جو لائسنسی پسٹل بارے الگ سے کارروائی کی گئی ہے. یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ جو پسٹل کا جو معاملہ ہے اس سے ذاکر جعفر کے خلاف الگ سے جو کارروائی پولیس نے کی ہے, یہ پولیس کا یہ کہنا ہے, اس میں لکھا گیا ہے رپورٹ میں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم ظاہر ذاکر جعفر نے قطر ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 633 کی مورخہ 19/7 کی رات 3:50 پر امریکہ کے لیے جو ٹکٹ کروا رکھی تھی مگر اس نے سفر نہیں کیا. جو منال ٹریول جو ایجنسی ہے بلو ایریا اس سے ملزم کے اس ٹکٹ کی جو فوٹو کاپی حاصل کی گئی تھی اور مقتولہ نور مقدم کے مواد بارے رپورٹ جو ہے رپورٹس پر لاہور جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں جو مقتولہ کے مواد میں زہر اور نشہ کے اثرات نہ پائے گئے. مطلب اس
میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقتولہ ہیں نور مقدم، اس کو زہر دینے یا کوئی نقشہ کرانے اس کے اثرات نہیں پائے گئے، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مقدمہ اعظم پارسل پسٹل کے جو ملزمان ہیں اس کے بارے میں، ڈی این اے کے بارے میں، اور موبائل فون مقتولہ و ملزم دونوں، اور زائر ذاکر جعفر اور لیپ ٹاپ پارسل ریزلٹس جو ہے وہ ابھی آنا باقی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں پولیس نے یہ کہا ہے کہ اس میں 12 ملزمان کے خلاف شہادتیں اور ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ خانہ نمبر 6 کے چالان مرتب ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے جس میں پورا کمپریہنسو جو سارا کرکس ہے، دوسرے لفظوں میں اس میں پولیس نے دے دیا ہے، اور پولیس نے بتا دیا ہے کہ کیسے جو کون سا ملزم کہاں تھا، اس نے کیا کیا، اور اس کے بارے میں ثبوت کیا ہے۔ اور بہت ہی انٹرسٹنگ مین کہ نئی جو چیزیں ہیں ہمارے انفارمیشن میں پہلے نہیں تھیں، اور خاص طور پر بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ نہیں تھیں، سنی سنائی تھیں، ذرائع سورسز سے تھیں، تو ضروری تھا کہ میں پورا کمپریہنسو یہ جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش۔ تو جو چالان ہے نور مقدم قتل کیس کا، اس میں ہر اسپیکٹ سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انیکسچر جو ہے وہ اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں، گواہان کی لسٹ لگائی گئی ہے، سی ڈی آر جو ہے وہ جو لی تھی پولیس نے، اس کے علاوہ جتنے کا موبائل ڈیٹا تھا اس سے متعلقہ جو ہے انفارمیشن اس میں موجود ہے، فرانزک رپورٹس جو ہے اس سے جو رپورٹس ہیں وہ فزیکلی جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ انیکسچر ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آئندہ جو ویڈیوز ہیں وہ پارٹ وائز ایک دو پارٹ میں جتنی بھی ایسی انفارمیشن جو ہے وہ پبلک کو معلوم ہونا ضروری ہے، یا آپ اس کو سننا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے، اور وہ اس میں پارٹ اس طرح کریں گے کہ جو گواہان والا معاملہ ہے اس کو الگ کر لیں گے، جو ٹیلی فونک جو ریکارڈز ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ابھی تک کیونکہ ہمارے پاس یہی جو اس کا جو لب لباب ہے اس رپورٹ کی وہ ہمارے پاس آیا، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آئندہ بھی جو جیسے جیسے چیزیں آتی جائیں گی نور مقدم قتل کیس سے متعلقہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، اور کوشش میری شروع دن سے 20 جولائی سے میری کوشش یہ رہی ہے کہ جو بھی بات کریں وہ مستند طریقے سے کریں، وہ اتھینٹک ہو، وہ ایسی نہ ہو کہ اس پہ کوئی آبجیکشن کر سکے، کیونکہ ایک فیئر رپورٹنگ بھی ہے وہ ضروری ہے، کوئی کسی پر کوئی بیجا الزام بھی نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن اس کیس میں اب جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ 23 سپٹمبر کو یہ تاریخ پڑی ہے، اور 23 سپٹمبر کو یہ ملزمان کو یہ کاپیاں جو ہے اس کیس کی تقسیم ہوں گی، اور اس کے بعد آگے مرحلہ ہوگا۔ اور اس سے قبل 13 سپٹمبر آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی جو ضمانتیں ہیں وہ ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں، اور ان پر سماعت ہونی ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی جو رپورٹ تھی، جو اس کا کانٹینٹ تھا، جو اس میں انکشافات ہوئے، جو بہت ہی اہم چیزیں سامنے آئیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔